وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اس آیت میں یعقوب علیہ السلام نے جب اس دفعہ وہ اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہے تھے، وہ مصر جا رہے تھے، ساتھ بنیامین بھی تھے، تو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ کہ بیٹو جب تم جاؤ گے تو مصر کے ایک دروازے سے سارے داخل نہیں ہونا، بلکہ مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو یہ 11 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے، یہ سارے نوجوان تھے، تندرست تھے، قداور تھے، صاحب جمال اور صاحب وجاہت تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ یہ سارے اگر ایسے شان اور شوکت سے ایک اکٹھے جو ہے دروازے میں داخل ہوں گے تو کسی کی نظر بد ان کو لگ سکتی ہے۔ تو اس سے بچانے کے لیے یہ سبب کیا کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا تاکہ کسی کی نظر بد نہ لگے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ جب یہ بھائی گئے تھے تو اس وقت تک تو کوئی نہ ان کو پہچانتا تھا اور نہ ان کی طرف کسی کی توجہ تھی، لیکن اس دفعہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے دفعہ بادشاہ وقت یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا غیر معمولی اکرام کیا تھا، جس سے لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی کہ یہ کوئی خاص لوگ ہے اور بادشاہ کے کوئی خاص نزدیک لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے اس دفعہ خدشہ تھا کہ کوئی ان سے حسد کرنے لگ جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ پہلی مرتبہ تو بنیامین نہیں تھا ساتھ، یہاں اس دفعہ بنیامین بھی ہے، تو اس وجہ سے والد کی توجہ اور زیادہ ہو گئی ان کی حفاظت کی طرف۔ تو اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جانا۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائی نظر بد کا لگ جانا یہ صرف ایک جاہلانہ وہم اور جاہلانہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد ہے کہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں داخل کر دیتا ہے، انسان کو قبر میں داخل کر دیتا ہے۔ نظر بد ایسی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو دعائیں آپ نے مانگی ہے اور امت کو اس کی ترغیب دی ہے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر نظر بد سے، ہر نظر بد سے۔ اور حدیث میں اس کے متعلق ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کسی سفر پر، کسی محاذ پر، تو راستے میں یہ کسی چشمے کسی پانی پر گئے وہاں غسل کرنے کے لیے۔ جب کرتا اتارا تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ جب انہوں نے ان کے جسم کو دیکھا تو بہت سفید اور بہت حسین جسم والے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ یار ایسا جسم تو میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو یہ کہنا تھا کہ فوراً حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار چڑھ گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرے کہ عامر بن ربیعہ وضو کرے اور وضو کا پانی جمع کر کے وہ سہل بن حنیف کے جسم پر ڈال دو۔ ایسا کیا گیا، ان سے وضو کرایا گیا، پانی جمع کر کے وہ اس پر ڈالا گیا حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر، تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ هل لا يقتل احدکم اخاہ، کہ بھائی تم میں سے کوئی آدمی خواہ اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، اللہ بر رکھتا۔ بھائی جب تیری نگاہ اس پر پڑ گئی تھی تو آپ کو اگر اس کے جسم حسین لگا تو آپ نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ان العین حق، کیونکہ نظر بد لگنا، نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ تو اس روایت سے یہ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ نظر بد کا لگ جانا یہ حق ہے، یہ کوئی صرف وہم و گمان اور جاہلانہ توہم پرستی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس طرح کسی آدمی کو خدشہ ہو کہ فلاں چیز مجھے اچھی لگی ہے، اس کو میری نظر لگ سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے، یعنی بارک اللہ کہنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایک روایت میں یہ دعا آتی ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کسی آدمی کو کوئی بھی چیز اچھی لگے
تو اس کے ذہن میں یہ آئے کہ بھائی یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، تو فوراً وہ ایک برکت کی دعا دے اور یہ دعا کہے ماشاء اللہ لا قوت الا، یہ دعا پڑھے، تو اس کی نظر بد اس چیز کو نہیں لگے گی، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کسی کو نظر بد کسی کی لگ جائے تو اس کے علاج کے طور پر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو وضو کرا، وضو کا پانی جمع کر کے سہل کے بدن پر ڈال دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اگر کسی کی نظر بد کسی کو لگی ہے تو وہ اس سے وضو کرائے، پانی کو جمع کر کے اس کے بدن پر ڈال دے، تو یہ ایک علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہاں پر نظر بد سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہ تدبیر کی کہ آپ لوگوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے۔